بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 7 ہے، اور اس سبق میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ تک جامع ترمذی کی سند کا بیان پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ۔ گزشتہ سبق میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی 2 اصطلاحات کا تذکرہ ہوا، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث حسن غریب۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تک جامع ترمذی کی سند کے 3 حصے اس سبق کے اندر پڑھے جائیں گے۔ تمہید کے طور پر 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، صحاح ستہ اور دوسرے مجموعوں کی جو تدوین ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حدیث بیان کی جاتی تھی، روایت کی جاتی تھی، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ سے بیان کیا جاتا تھا اور اس کی سند کو ذکر کیا جاتا تھا۔ بیچ میں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے صحاح ستہ اور دوسرے مجموعوں کی تدوین ہو گئی، اس کے بعد مصنفین یہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس کتاب کے اندر ہے، یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اب ان کے جو مصنفین ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو اب ان تک جو نسبت ہے وہ تواتر کو پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر ایک ہی مثلا کتاب کے اندر ان احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اب روایت حدیث کا جو قدیم طریقہ ہے وہ تقریباً متروک ہو چکا ہے کہ بیچ میں کسی بھی کتاب کا حوالہ نہ آئے اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو بغیر کسی کتاب کا حوالہ دیے ذکر کر دیا جائے۔ اب یہ طریقہ متروک ہے، بلکہ وہ جو صحاح ستہ اور دوسرے مجموعوں کے مصنفین ہوتے ہیں ان تک لے کر جاتے ہیں، اور پھر ان کی کتابوں کے اندر جو سند ذکر ہے بس وہی کافی شمار ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ کتابیں ہیں تو ان کی سند کو محفوظ رکھنے کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے کہ یہ کتاب کس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، اور یوں کر کے پھر اس مصنف سے کس نے پڑھی، یعنی امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، ان شاگردوں نے آگے پڑھائی، تو کرتے کرتے آج تک یہ سلسلہ چلایا۔ تو اس کتاب کا جو شجرہ ہے اور سند ہے وہ البتہ محفوظ کی جاتی رہی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور سند کے 3 حصے پڑھتے ہیں۔ سند کے 3 حصوں میں سے سب سے پہلا حصہ ہم سے لے کر علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ تک ہے۔ نمبر 2 علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے علامہ عمر بن تبرزد بغدادی رحمہ اللہ تک ہے، اور نمبر 3 علامہ عمر بن تبرزد بغدادی رحمہ اللہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ تک۔ ان تینوں حصوں کو انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سند کا پہلا حصہ ہم سے لے کر حضرت علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ تک۔ محمد حسن میرا نام ہے۔ میں نے جامع ترمذی 2 اساتذہ کرام سے پڑھی ہے۔ پہلا حصہ شیخ آفتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا ہے، اور دوسرا حصہ شیخ حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا ہے۔ اب ان کے اساتذہ کو دیکھتے ہیں۔ شیخ آفتاب صاحب نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھا ہے۔ شیخ سلیم اللہ خان صاحب شیخ تقی عثمانی صاحب کے استاد ہیں ترمذی شریف کے، اور شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے ترمذی شریف شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، اور شیخ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ سے پڑھی ہے۔ اگر ہم شیخ حسین صاحب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے شیخ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ اور شیخ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، اور دوسری طرف شیخ حسین صاحب کے دوسرے استاد شیخ محمود اشرف رحمہ اللہ ہیں جو دارالعلوم کراچی کے اندر استاد رہے ہیں۔ پھر شیخ محمود اشرف رحمہ اللہ کے استاد شیخ یوسف بنوری رحمہ اللہ ہیں، اور پھر شیخ یوسف بنوری رحمہ اللہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہاں سے آ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اوپر یہ سند جڑ جاتی ہے شیخ حسین صاحب کی، اور پھر شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے استاد ہیں شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ۔
اب شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کے 3 اساتذہ ہیں، شیخ مظہر نانوتوی، شیخ احمد علی سہارنپوری اور شیخ قاری عبد الرحمن رحمہم اللہ۔ اب ان تینوں کے جو اساتذہ ہیں وہ ہیں علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ۔ تو یہ سند کا پہلا حصہ ہے جو ہم سے لے کر علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ درس ترمذی صفحہ نمبر 142 اور 143 سے لیا گیا ہے۔ سند کا دوسرا حصہ اگر ہم لیں تو شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے لے کر علامہ عمر بن تبرزت بغدادی رحمہ اللہ تک ہے۔ وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ، ان کے اساتذہ شیخ عبدالعزیز، ان کے اساتذہ شیخ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، پھر شیخ ابو طاہر مدنی، پھر شیخ ابراہیم کردی، پھر یوں سند چلتی ہے شیخ المزاحی، شیخ شہاب احمد سبکی، شیخ نجم الغیطی، شیخ زین زکریہ، شیخ عز عبد الرحیم، پھر یہاں سے شیخ عمر المراغی، شیخ فخر بن بخاری، شیخ عمر بن تبرزت، یہاں تک یہ چلتی ہے۔ اور جامع ترمذی کے شروع میں یہ سند یہاں پر اس طریقے سے موجود ہے۔ سند کا تیسرا حصہ جو علامہ عمر بن تبرزت بغدادی رحمہ اللہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ شیخ الکروخی، ان کے 3 اساتذہ ہیں، شیخ الازدی، شیخ ابو نصر تریاقی، شیخ ابو بکر الغورجی۔ ان تینوں نے شیخ عبد الجبار المروزی سے پڑھا ہے، اور شیخ عبد الجبار المروزی کے استاد شیخ ابو العباس محبوبی ہیں، اور شیخ ابو العباس محبوبی کے استاد براہ راست امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ہیں۔ اس سند کو بھی آپ جامع ترمذی کے شروع کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں، اور تفصیل سے یہاں پہ یہ سند موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک عبارت ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، تو ہم ان میں سے جو راجح قول ہے اس کی طرف جائیں گے، وہ ہے یہاں پر اقر به الشیخ الثقۃ الامین قال اخبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ الترمذی۔ اب یہ فاقر به الشیخ الثقۃ الامین، اس کے قائل کون ہیں، اس کو کہنے والے کون ہیں، اور شیخ الثقۃ الامین سے مراد کون سے شیخ ہیں۔ اب اس میں ایک قول تو تحفۃ الاحفظی میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد محمد بن عبد الجبار، محمد عبد الجبار بن محمد بن عبداللہ ہیں، اور یہ شیخ ثقہ اور امین کے مصداق ہیں، اور ان کے یہ جو تینوں شاگرد ہیں یہ اس کے قائل ہیں۔ یہ تحفۃ الاحفظی کا قول ہے۔ اب اس کے اندر تو یہ ہے کہ یہ جو قائل ہے وہ کافی دور ہیں، اور بیچ میں محمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی المروزی آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ قول اتنا راجح نہیں ہے، اور اس قول کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا قول ہے وہ ہے معارف السنن سے، وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مراد فاقر به الشیخ الثقۃ الامین سے جو شیخ ثقہ اور امین ہیں وہ ہیں ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی، یہ اس شیخ اور ثقہ اور امین کے مصداق ہیں۔ اور جو اس قول کے قائل ہیں وہ ہیں ابو محمد عبد الجبار۔ تو اس صورت کے اندر محمد عبد الجبار فرما رہے ہیں کہ میرے استاد ابو العباس یہ شیخ ثقہ اور امین ہیں، ان کے سامنے جب جامع ترمذی پڑھی جا رہی تھی تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، تو میں وہاں پر موجود تھا، تو یہ جو قول ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ اب ان دونوں اقوال کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قول ہم یہاں تحفۃ الاحفظی سے دیکھیں گے، اور اس میں یہاں پر یہ تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے، اور دلائل بھی دیے ہیں کہ بعض نسخوں کے اندر چونکہ اخبرنا شیخ محمود اور اخبرنا شیخ ثقہ امین ابو العباس محمد بن احمد یوں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ ثقہ اور امین کا مصداق ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب بن فضیل المحبوبی ہیں۔ اور آگے بھی مختلف جو اس کے مخطوطے ہیں اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے تنبیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو فاقر به الشیخ الثقۃ الامین کا جملہ ہے یہ یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے بعض نسخوں میں، تو اس لیے یہ درست ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ لکھنا یہاں پہ درست ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ ابو محمد عبد الجبار ہیں۔
اور دوسری جو راجے بات ہے وہ معرف السنن کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ فأقر به شیخ ثقۃ الامین، اگرچہ بعض نسخوں کے اندر تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جن کے اندر ہے تو اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وقائل هذه الجملہ وہ شیخ ابو محمد عبد الجبار مروزی، کہنے والے ابو محمد عبد الجبار مروزی ہیں جو محبوبی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ ابو العباس محبوبی کے جو تلامذہ ہیں وہ استاد کے سامنے اس جامع ترمذی کو پڑھ رہے تھے، اور جس طریقے سے اس وقت کا ایک نظم ہوتا تھا کہ شاگرد پڑھتے تھے استاد سنتے تھے، تو یہاں پہ عبد الجبار فرما رہے ہیں کہ میرے استاد کے سامنے جب وہ پڑھی جا رہی تھی تو میرے استاد شیخ ثقہ اور امین وہ اس کی تصدیق کر رہے تھے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہاں سے مجھے یہ اجازت مل گئی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قال، تو پھر میرے شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ مجھے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ جامع ترمذی یوں سنائی اور مجھے پڑھائی۔ تو یہاں سے پھر یہ جو آخری قول ہے یہ راجع معلوم ہوتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تک جامع ترمذی کی سند کے 3 حصے ہم نے پڑھ لیے۔ مشقی سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ اقر بہ شیخ، اس کا مصداق کون سی شخصیت ہیں، اور نمبر 2 کہ سند کے تیسرے حصے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کے شاگرد کون سے ہیں جنہوں نے براہ راست امام ترمذی رحمہ اللہ سے جا کر یہ جامع ترمذی پڑھی ہے۔ تو ابھی چونکہ ان کا ذکر گزر چکا ہے، آپ نے کمنٹ باکس کے اندر اس کو لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 7 مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔